شادی کے بعد میں شوہر کے ساتھ ہنی مون کے لیے لندن جانے لگی تو میری ماں نے مجھے کاغذ پر کچھ کلمات لکھ کر دیے اور کہا کہ روزانہ رات سونے سے پہلے یہ کلمات ضرور پڑھنا۔ جس دن تم یہ کلمات نہیں پڑھو گی تو غضب ہو جائے گا۔ میں نے امی سے پوچھا کہ کیا غضب ہو جائے گا؟ تب امی ایک دم سے گھبرا گئیں اور بولیں، جو میں نے کہا ہے تم بس وہی کرو۔ میں روز رات کو وہ کلمات پڑھ کر سوتی۔ میرا شوہر بھی بہت خوش تھا، لیکن ایک روز میں وہ بنا پڑھے ہی سو گئی۔ جب آدھی رات کو بینڈ باجوں کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی، میرے تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے، میرا نام شہناز ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا مجھے ہر وقت ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی ہر وقت میری حفاظت کرتا ہے، مجھ پر نظر رکھتا ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اچھا یا برا واقعہ ہونے سے پہلے مجھے پتا چل جاتا تھا۔ اگر کبھی چلتے ٹھوکر بھی لگ جاتی تو کوئی تھا جو مجھے تھام لیتا اور گرنے نہیں دیا کرتا تھا۔ لیکن میں بچپن میں کبھی سمجھ نہیں سکی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ اپنی اماں کو بتاتی تو وہ اتنا کہتی کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، تم کسی سے اس کا ذکر نہ کرو ورنہ نظر لگ جائے گی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور میں کالج جانے لگی۔ کالج میں بھی اگر کوئی لڑکی مجھے کسی بات پر ڈانٹ دیتی یا کسی سے جھگڑا ہو جاتا تو انہیں کوئی چلتے میں دھکا دے دیا کرتا، لیکن میری جو دوست میرے ساتھ اچھی تھی انہیں کچھ نہ ہوتا۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے میرا نام لیا ہے، مگر بس آواز ہی آتی تھی، کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے اس سے لگاؤ ہونے لگا تھا۔ میں دن رات عبادت میں لگ گئی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی کہ جو بھی میری اتنی حفاظت کر رہا ہے، میرے اللہ مجھے اس کا چہرہ دکھا دے جو ہر وقت میرے پاس رہتا ہے۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کوئی جن ہی ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنی زندگی بہت دلچسپ لگنے لگی تھی۔ مجھے وہ انجانی آواز اب رات کے وقت بھی سنائی دینے لگی تھی۔ مجھے رات کا انتظار رہتا کہ کب رات ہو اور کب اس کی آواز سنوں۔ کبھی وہ بالکل میری طرح بولتا اور کبھی اس کی زبان مجھے سمجھ نہ آتی۔ رات کو کوئی میرے سر پر ہاتھ پھیرتا، میرے بکھرے ہوئے بالوں کو سنوارتا۔ مجھے محسوس بھی ہوتا تھا کہ میرے قریب کوئی تو ہے، مگر میں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ سارے کام وہ اندیکھی طاقت کر دیا کرتی۔ ایک دن خواب میں کسی نے کہا کہ میں ایک جن ہوں، لیکن تم ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ مجھے یہ خواب شیطانی لگا کہ شیطان مجھے پریشان کرنے کے لیے وسوسے ڈال رہا ہے، لیکن یہ خواب اب مسلسل آنے لگا تھا۔ میں گھبرا گئی تھی۔ میں نے اماں کو بتایا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک کامل بابا کے پاس لے کر گئیں۔ اس نے امی سے پیسے لے لیے اور کیا کچھ نہیں تھا۔ میرا رشتہ میری خالہ کے بیٹے سے طے تھا۔ ہم ایک دوسرے کو پسند کیا کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ ہماری شادی تک بات پہنچتی، ہر دفعہ شادی ہوتے ہوتے رہ جایا کرتی تھی۔ امی بھی پریشان رہتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، جبکہ بچپن سے جو کچھ میرے ساتھ ہوتا آ رہا تھا وہ سب اماں کو بھی یاد نہیں تھا۔ لیکن مجھے تو اس جن سے لگاؤ ہونے لگا تھا۔ اس کی آواز مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ عامل بابا نے کہا کہ جب وہ تم سے بات کرنے کی کوشش کرے تو تم خاموش رہنا، اسے کسی بات کا جواب نہیں دینا اور یہ تعویذ گلے میں پہن کر رکھنا۔ لیکن میں نے عامل بابا کے کہنے کے باوجود اس جن سے بات کرنا اور اس کی آواز سننا نہیں چھوڑی تھی۔ شاید مجھے اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ میں ہر وقت یہی دعا مانگتی کہ کسی طرح اس کا چہرہ مجھے نظر آ جائے۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد میں جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، جب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پاس آ کر بیٹھا ہے۔ میں دل میں کہنے لگی، کون ہو تم جو ہر جگہ میرا خیال رکھتے ہو؟ ایک بار سامنے آ جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس روز مجھے دعا کے بعد ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے آج میں اسے دیکھ لوں گی، وہ ضرور میرے سامنے آ جائے گا۔ پھر میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کب میری آنکھ لگی مجھے پتا نہیں چلا اور خواب میں دیکھا کہ میں بے ہوشی کی حالت میں ہوں۔ اچانک ایک لمبے قد کا سفید رنگ کا خوبصورت لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کہتا کہ کیوں اتنی بے چین ہو، میں ہر وقت تمہارے پاس رہتا ہوں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ میں خواب میں اسے کہنا چاہ رہی ہوتی ہوں کہ تم کبھی بھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، میرے پاس ہی رہنا، لیکن میری آواز ہی نہیں نکلتی۔ میں اسے آواز دینے کی کوشش کرتی ہوں کہ مجھے چھوڑ کر مت جانا، لیکن وہ دوبارہ آنے کا کہہ کر چلا جاتا ہے۔ وہ جاتے وقت کہتا ہے کہ عامل بابا کے پاس جاؤ گی تو میں پھر کبھی نہیں آؤں گا۔ جب میری آنکھ کھلی
तो मैं सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, आमिल बाबा की बात मानूं या उसकी जो ख्वाब में आया था। कुछ दिन बाद मेरी खाला मेरी निकाह की तारीख लेने आना चाह रही थी। बजाय इसके कि मुझे खुशी होती, मैं उल्टा परेशान थी कि कहीं निकाह के बाद वो लड़का मुझे छोड़ के चला ना जाए। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी, मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। ये सब मेरी नादानी और कम उम्री में हुआ था। अगर मुझे जरा भी कुछ समझ होती तो कभी ऐसा ना होता, लेकिन मुझे उससे इस कदर लगाव था कि मैं अपने कजन, जिससे मुझे वाकई में पहले बहुत मोहब्बत थी, उसका मुझे ख्याल भी नहीं आया था और मैं हर वक्त उस जिन के बारे में सोचती रहती। वो मुझे बहुत सुकून देता था। अम्मा मेरी हालत देखकर अक्सर डर जाती थी कि मेरे साथ अजीब अजीब होने लगा था। सब कुछ अम्मा जान गई थी। एक दफा मेरी बड़ी आपी मेरे पास आकर बैठी जबकि मैं नींद में थी। उसने अचानक मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि तुम्हारी वजह से हम सब डरते हैं और तुम मजे से सो रही हो। तब किसी ने आपी को उठाकर बेड से नीचे मारा। आपी चीखती हुई कमरे से बाहर भाग गई। उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद मुझे 2 माह तक बुखार रहा। मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो उसने मजाक में कहा कि तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था, तुम कैसे जिंदा हो। डॉक्टर मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि वो डॉक्टर भी बुखार की वजह से इंतकाल कर गया है। ऐसे बहुत से वाकयात हुए जिससे बहुत नुकसान होने लगा था। मेरी वजह से ये सब हो रहा था। सब मेरी वजह से तकलीफ में आ चुके थे। मैंने एक दिन उस लड़के को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि वो गुस्से में आए और कहे कि मैं चला जाता हूँ, अब तुम मुझसे नफरत करने लगी हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं कॉलेज गई और जब घर वापस आई तो घर कोई नहीं था। मैंने कमरा बंद किया और जोर से चिल्लाने लगी। मैंने उसे कहा कि आखिर तुम चाहते क्या हो, क्यों मुझे इतना परेशान कर रहे हो, चले जाओ अब यहाँ से। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि बाकी की जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। फिर जब घर में कोई मेरे इलाज का कहता है तो नुकसान शुरू हो जाता। एक दफा अम्मा ने मेरी शादी के लिए कुछ पैसे रखे थे, लेकिन वो मिल नहीं रहे थे। मुझे मालूम था कि ये हरकत उसी ने की होगी। अम्मा ने बहुत ढूंढा लेकिन रकम नहीं मिली। मैंने अपने कमरे में जाकर उस जिन से कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सुन रहे हो, लेकिन तुम अच्छे नहीं हो। तुम तो मेरे अपनों के ही दुश्मन बन गए हो। तुम क्या समझते हो, तुमने जो पैसे उठाए हुए हैं वो वहीं वापस रख दो, वरना चले जाओ यहाँ से। फिर अगले दिन अम्मा ने कहा कि पैसे मिल गए हैं। मेरी अलमारी में ही पड़े हुए थे, लेकिन मुझे नजर नहीं आए। मुझे यकीन हो गया कि पैसे उसी जिन ने इधर उधर किए थे, इसलिए मेरे कहने पर वापस रख दिए। अम्मा सब समझ चुकी थी। फिर उसके बाद मुझे दोबारा आमिल बाबा के पास लेकर गईं। अम्मा ने आमिल से कहा कि बाबा जी, हर हाल में इसका इलाज करें, अब तो बहुत नुकसान हो रहा है और इसका निकाह भी करना है। लेकिन वो जिन इसका पीछा ही नहीं छोड़ता। जब अम्मा ने मेरे निकाह का नाम लिया तो उस जिन ने आमिल बाबा के कमरे की चीजें तोड़ना शुरू कर दी। मुझे देखकर आमिल बाबा ने कहा कि ये लड़की बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है, इसका इलाज नहीं हो सकता। अगर इलाज किया तो ये मर जाएगी, क्योंकि वो मुझे मार देगा। मैंने बहुत मिन्नतें की। आखिर आमिल बाबा ने मेरा इलाज शुरू कर दिया। आमिल बाबा ने पहले मेरे कान में आजान दी, जिससे मुझे सुकून महसूस हुआ। आमिल बाबा ने एक धागा मेरे गले में डालने के लिए दिया और एक तावीज दिया कि इसे इसके सरहाने रख देना। मुझे उन तावीज वगैरह को पहनने का यकीन नहीं था। जब से तावीज पहने थे मुझे जिन नजर नहीं आया था। कुछ दिनों से हमारे घर में खूबसूरत बिल्ली आ गई थी, जो इस तरह फिर रही थी जैसे मुझे ढूंढ रही हो, और सीधी मेरे पास आकर बैठ गई। मुझे बिल्लियां बहुत पसंद थी, इसलिए मैं डरी नहीं थी। उसके बाद वो बिल्ली रोज रात को मेरे सामने आकर बैठ जाया करती। मुझे हैरानगी तब हुई जब आमिल बाबा ने मुझे बुलाया और कहा कि वो बिल्ली तुम्हें तंग तो नहीं करती। मैं सोच रही थी कि आमिर बाबा को कैसे पता कि हमारे घर में बिल्ली आई है, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा, वो बिल्ली नहीं, वही जिन है जो अब बिल्ली की सूरत में तुम्हारे पास आता है। और यही सच था। तभी वो बिल्ली कितनी देर तक मेरी तरफ देखती रहती। अब तो मैं डरने लगी थी, क्योंकि वो बिल्ली हर वक्त मेरे साथ रहती। मुझे उससे खौफ सा महसूस होता था। एक दिन मैंने खुद ही अपने कजन से कहा कि मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। वो बहुत खुश था। उसने कहा कि शहनाज, निकाह करके हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलेंगे। बस फिर हमारी शादी की तैयारियां होने लगी। मैंने अपने कजन के साथ मिलकर शादी की सारी शॉपिंग की।
میں نے بہت کوشش کی اپنا دھیان ادھر ادھر کرنے کی، لیکن پھر بھی ذہن بار بار اسی جن کی طرف جاتا۔ عامل بابا نے تعویذ دیے اور کہا کہ نکاح ہونے تک ان تعویذ کو کسی صورت نہیں اتارنا، نکاح والے دن بھی نہیں اتارنا۔ پھر یہ ہوا کہ نکاح والے دن بھی عامل بابا ہمارے گھر خود آ گئے، کیونکہ مجھے انہوں نے گھر سے نکلنے سے منع کر دیا تھا۔ مجھے گھر میں گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ میں اپنے کزن سے کہتی کہ مجھے گھر سے باہر جانا ہے، آ کر مجھے لے جاؤ، لیکن اماں اسے صاف منع کر دیا کرتی۔ شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے تھے، تم ابھی نہیں آ سکتے۔ مجھے بہت الجھن ہوتی۔ اماں ہر وقت میرے ساتھ رہتی کہ کہیں میں تعویذ اتار نہ دوں۔ میں نے کئی دفعہ سوچا تعویذ اتار دوں گی، مگر پھر بلی سامنے آ جاتی اور جا کر سیدھی میرے بیڈ پر بیٹھ جاتی۔ وہ رات کو بھی میرے کمرے میں رہتی اور مجھے ایسے دیکھتی جیسے کوئی انسان دیکھ رہا ہو۔ پھر میری شادی والا دن بھی آ گیا۔ میں دلہن بن کر اپنے کزن کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ کچھ دیر کو تو میری نظر اسی پر رک گئی تھی۔ وہ بہت اچھا بھی تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ نکاح کے بعد میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں اور میرا خواب ہے میں پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کروں، اور وہ مان بھی گیا تھا۔ میرے ہونے والے شوہر نے کہا کہ ہم دونوں ہنی مون کے لیے لندن چلیں گے۔ جب ہم وہاں سے آئیں گے تو تم اپنی پڑھائی پھر سے شروع کر دینا۔ میں بہت خوش تھی۔ مجھے سب ایک خواب سا لگ رہا تھا، جیسے ابھی آنکھ کھلے گی، لیکن یہ حقیقت تھی۔ میری شادی میرے کزن سے ہو چکی تھی اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ ہماری شادی میں اس جن نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میں اپنے سسرال پہنچ گئی تھی، جن کی طرف سے مجھے خدشہ سا تھا کہ کہیں کوئی چال نہ چل دے۔ شادی کا دن تو بہت اچھا گزر گیا، اور ولیمے والے دن بھی جب ہم تیار ہو رہے تھے تو میرے شوہر کو کسی نے باہر بلایا اور کہا کہ کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تیار ہو کر باہر ہی آ رہا ہوں، تم چلو۔ لیکن اس بلانے والے نے اصرار کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ جلدی میں ہے، اور میں خود بھی بہت حیران تھی۔ میں نے اس لڑکے کو جو میرے شوہر کو بلانے آیا تھا، میں نے اسے کہا کہ جب تمہیں کہا ہے کہ یہ تیار ہو کر باہر آ ہی رہے ہیں، پھر آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے کہا کہ میں کیا کروں، وہ آدمی جس نے انہیں بلایا ہے وہ مجھے باہر ٹکنے نہیں دے رہا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کے شوہر کو جلدی سے باہر لے کر آؤں، اسے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم یہیں رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ اتنی جلد بازی کس کو ہے؟ میرے شوہر نبیل اس شخص سے ملنے چلے گئے اور میں کمرے میں پریشان تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے کچھ ہونے والا ہو، جن پھر سے کچھ نہ کر دے۔ میرے شوہر جس سے ملنے گئے، اس نے میرے شوہر سے کہا کہ میں تم سے شادی سے پہلے ملنا چاہتا تھا، لیکن کسی وجہ سے تم سے نہیں مل سکا، اس لیے آج آیا ہوں۔ پھر میرے شوہر کو صرف اتنا کہا کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ صرف میری ہے اور صرف میرے لیے ہی بنی ہے۔ شہناز نے تم سے شادی بہت مجبوری میں کی ہے۔ میرے شوہر کے لیے یہ بات کسی قیامت سے کم نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے بہت ہمت کر کے یہ بات سنی اور برداشت کی، یہاں تک کہ ہمارا ولیمہ بھی ہو گیا، لیکن میرے شوہر نے مجھے کچھ نہیں کہا اور خاموش رہے۔ شادی کے بعد رسم ہوتی ہے کہ دلہا دلہن کے گھر ایک رات رہنے کے لیے آتا ہے، لیکن میرے شوہر نے اس سے انکار کر دیا اور اسی دن ہم واپس گھر آ گئے۔ شادی کے بعد میں اور میرا شوہر ہنی مون پر جانے کی تیاری کرنے لگے، جب کسی کی کال آئی اور میرے شوہر کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں حیران تھی کہ کون ہے جو اس طرح کال کر کے بلاتا ہے، لیکن میرے شوہر نے مجھے شرمندہ نہیں کیا تھا۔ ہم لندن جانے کے لیے تیار تھے، سیٹ بھی کنفرم تھی۔ جب جہاز میں بیٹھے تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ شہناز ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا جی پوچھئے۔ کچھ دیر خاموش رہ کر پھر وہ بولے، کیا تم مجھ سے پہلے کسی کو پسند کرتی تھی، یا تمہیں کوئی پسند کرتا تھا، یا تم ابھی بھی کسی کو چاہتی ہو؟ میں ان کے سوال سے نہیں بلکہ ان کے پوچھنے کے انداز سے حیران تھی۔ انہوں نے بہت ہی پیار سے پوچھا کہ میرا دل چاہا کہ میں سب کچھ بتا دوں، لیکن میں نے بات مذاق میں ٹال دی۔ پھر میرے شوہر نے بالکل صاف لہجے میں پوچھا کہ شہناز میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میری ذمہ داری ہو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم اپنی خوشی قربان کر دو، میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ باندھ کر نہیں رکھنا چاہتا، میرے علاوہ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ میرے شوہر نے اتنے پیار اور نرم لہجے میں کہا کہ مجھے خوشی سے رونا آ گیا۔ میرے شوہر کے دل میں مجھے کھونے کا بھی ڈر تھا
کہ شاید میرا شوہر اس انتظار میں تھے کہ میں کہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ایسا ہی کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں تھا اور نہ کبھی کوئی آئے گا، اور میں اسی لیے رو رہی ہوں کیونکہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ مجھے آپ کی صورت میں اتنا اچھا چاہنے والا ہم سفر ملا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ ولیمے والے دن ایک لڑکا آیا تھا، اس نے مجھے کہا کہ وہ تمہارا کزن ہے اور تم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میرا شک سیدھا اسی جن پر گیا تھا۔ پھر میرے شوہر نے کہا کہ میرے موبائل میں اس کی تصویر ہوگی، وہ ولیمے والے دن ہمارے ساتھ وہاں تھا، لیکن جب موبائل میں دیکھا تو اس میں اس کی تصویر نہیں تھی، کیونکہ جن کی تصویر کسی کیمرے میں نہیں آتی۔ میں نے اپنے شوہر کی بات سن کر کہا کہ جو بھی تھا میں اسے نہیں جانتی، اور وہ جو بھی کہہ رہا ہے اپنی طرف سے کہہ رہا تھا۔ میں آپ کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتی۔ اب کبھی وہ آپ کے سامنے آئے تو مجھے بھی بتائیے گا، میں بھی اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ کون ہے ایسا جس نے ایسی گھٹیا حرکت کی ہے؟ ہم لندن پہنچ چکے تھے۔ لندن جانے سے پہلے اماں نے مجھے ایک دعا کاغذ پر لکھ کر دی تھی اور کہا تھا کہ میں ہر روز سونے سے پہلے اسے لازمی پڑھوں۔ میں وہ کلمات روز پڑھتی تھی۔ میں اور میرا شوہر بہت خوش تھے، روز ایک نئی جگہ سیر کرنے جاتے۔ ایک دن میں دعا پڑھنا بھول گئی اور مجھے اپنے تعویذ کا بھی یاد نہیں رہا جو کہیں اتار کے رکھا ہوا تھا۔ اچانک آدھی رات کو بینڈ باجے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی تو سارا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ میں حیران تھی جب سامنے دیکھا کہ کوئی سہرا باندھے کھڑا مجھے کہہ رہا تھا کہ تم نے تعویذ اتار کے میرا کام آسان کر دیا ہے۔ میں نے کہا کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ جسے دیکھنے کے لیے تم بے چین تھی اور کہتی تھی کہ مجھے چھوڑ کر نہ جانا، مجھے دیکھنے کی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ تب میں سمجھ چکی تھی۔ تبھی میں نے تعویذ اٹھایا اور گلے میں پہن لیا اور اسے دھکا دے کر باہر بھاگی۔ آگے سے میرے شوہر آ رہے تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ وہ یہاں بھی پہنچ گیا ہے، وہ ہماری جان نہیں چھوڑے گا۔ میں رونے لگی۔ میرے شوہر نے کہا کون آ گیا ہے؟ تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا، چلو کمرے میں۔ جب ہم کمرے میں آئے تو دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے سب کچھ اپنے شوہر کو بتا دیا۔ وہ خاموش تھے۔ میں نے کہا کہ وہ مجھ پر اپنے جادو کا سحر باندھ دیتا تھا جس سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں رونے لگی۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اب تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے، اسی لیے یہ نہیں بتایا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور رہا سوال اس جن کا تو اس کا علاج تو بہت ضروری ہے جو زبردستی میری بیوی کے پیچھے پڑا ہے، لیکن ہمیں ابھی یہاں سے جانا ہوگا۔ ہم اگلی فلائٹ سے پاکستان پہنچے اور سیدھے اماں کے گھر چلے گئے۔ جب سے ہم واپس آئے تھے عجیب عجیب واقعات ہونے لگے تھے۔ ہمارے گھر کی چیزیں خود بخود ٹوٹ رہی تھیں، ہمارا بہت نقصان ہو رہا تھا، اس لیے ہم عامل بابا کے پاس پہنچے، لیکن عامل بابا پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے۔ ایک دوسرا آدمی آ کر عامل بابا کی جگہ بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ عامل صاحب میرے والد تھے، انہوں نے مجھے اپنی جگہ دی تھی، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے میں حل کر دوں گا۔ اماں اور میرے شوہر عامل بابا کے بیٹے کے پاس آ گئے۔ انہوں نے علاج کی تسلی دی۔ وہ عامل علاج تو کر رہا تھا لیکن جن تھا جو قابو میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر عامل نے کہا کہ اس جن کو پکڑنے کے لیے مجھے تکلیف سے گزرنا پڑے گا، لیکن مجبوری تھی، کرنا تو پڑے گا۔ پھر عامل نے آنکھیں بند کی اور جنونی حالت میں کچھ پڑھنے لگے۔ تب میں نے اس جن کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ کیسے محبت کرتے ہو تم مجھ سے جو میری تکلیف کو نہیں دیکھتے؟ کاش تمہارا دل بھی ہوتا، تم سمجھتے کہ میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ تب ہوا چلنے لگی اور وہ جن حاضر ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تم سے نہیں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں، تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ پھر عامل نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا جس سے وہ تڑپ اٹھا اور عامل نے اسے قید کر لیا۔ اس کی تکلیف دیکھ کر ایک لمحے کو تو میرے دل میں کچھ ہوا تھا، مگر پھر میں نے خود کو جھٹک دیا تھا۔ مجھے بہت تیز بخار ہو چکا تھا اور میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ پھر بعد میں اماں نے مجھے بتایا کہ تمہارے بے ہوش ہونے کے بعد اس جن نے کہا کہ وہ بچپن سے تم پر عاشق تھا، تم نہا کر نکلتی تھی تو تم اپنے بال کھلے رکھتی تھی، خوشبو لگا کر پارک میں چلی جاتی تھی، تب اماں بھی مجھے نہیں روکتی تھی۔ میں تو ناسمجھ تھی، مجھے ان باتوں کا علم نہیں تھا۔
اسی دن سے وہ تم پر عاشق تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں بچا لیا ہے۔ وقت گزر چکا تھا لیکن میرے اندر کا خوف ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ میں آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس کی وجہ سے میری زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔